عزاداروں، ماتمداروں، حسین کے ماننے والوں، ہمارے اس ہندوستان میں 4 طریقے کے لوگ رہتے ہیں، 4 مذہب کے ماننے والے رہتے ہیں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی۔ اور دیکھیے یہ 4 طریقے کے لوگ اپنے اپنے طریقے سے عبادت کرتے ہیں۔ ہندو کی عبادت گاہ مندر ہے، مسلمانوں کی عبادت گاہ مسجد ہے، اور عیسائیوں کے لیے کرسچن ہے، اور جو سکھ ہیں ان کے لیے گرودوارا ہے۔ لیکن یقین جانے، کبھی بھی کسی مسلمان سے کہیے کہ آپ جو عبادت کرتے ہیں یہاں نہ کریے، مندر میں چل کے اپنی عبادت کریے، تو یہ کہے گا کہ مولوی پاگل ہو گیا ہے، میں اپنی عبادت مسجد میں کروں گا، مندر میں نہیں جا سکتا۔ مندر کے پجاری سے کہیے کہ آپ جو عبادت کر رہے ہیں وہ مندر میں نہ کر کے آپ مسجد میں کہیے، تو یہ کہے گا آپ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ یعنی سب کی اپنی اپنی عبادت گاہ ہے، 4 طریقے کے لوگ ہیں اور اپنی اپنی طریقے سے اپنے اپنی جگہ پر عبادت کیا کرتے ہیں۔ لیکن سلام کیا کرو شہزادی زینب کو، جس نے ایک ایسی فرش رضا بچھائی جہاں ہندو بھی آتا ہے، یہاں مسلم بھی آتا ہے، یہاں عیسائی بھی آتا ہے۔ اور سنو عزادارو، اس حلقے میں آنے سے پہلے، اس فرش رضا آنے سے پہلے وہ ہندو ہے، اس فرش رضا پہ آنے سے پہلے وہ مسلم ہے، اس فرش رضا پہ آنے سے پہلے وہ سکھ ہے، اس فرش رضا پہ آنے سے پہلے وہ عیسائی ہے۔ لیکن جب کوئی فرش رضا حسین پہ آ گیا، اس فرش رضا پہ آ گیا، اس حلقے میں آ گیا، نہ ہندو ہے، نہ مسلم ہے، نہ سکھ ہے، نہ عیسائی ہے، ایک ٹائٹل بنتا ہے، اسے حسین ہی کہتے ہیں۔ تو اس لیے کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ، کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ، کربلا کربلا۔ تو اس لیے حسین مانوتا کے دیوتا بنا۔ حسین کو وہ مانتا ہے جو حق کے راستے میں چلتا ہے۔ شاید اسی لیے اس دیش میں رہنے والے گاندھی جی نے کہا تھا کہ اگر حسین کے جیسے 72 ساتھی میرے پاس ہوتے تو میں ہندوستان کی آزادی 24 گھنٹے کے اندر کرا دیتا۔ یہ کیوں کہا تھا گاندھی جی نے؟ کیونکہ جانتے تھے کہ جو حسین کے ساتھی تھے وہ حسین کے ساتھ کھڑے رہنے والے تھے۔ اور یقین جانے اسی لیے اس دیش میں رہنے والے شری شیو شنکر جی مہاراج کہتے ہیں کہ میں لوگ کو آتم شانتی کا پاٹ پڑھاتا ہوں، لوگوں کو یہ کہتا ہوں، یہ بتاتا ہوں کہ آتما کو شانتی کیسے ملتی ہے۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں، روی شنکر جی مہاراج کہتے ہیں کہ میری آتما کو شانتی اس وقت ملی جب میں کربلا کی سرزمین پر گیا۔ بہت بڑے خوش نصیب ہیں مسلمان کہ ان کے پاس حسین ہے۔ اور اسی لیے اس دیش میں رہنے والے گرو نانک نے اپنے ایک مرید سے کہا تھا کہ تم حسین کو مانا کرو، تو اس مرید نے کہا کہ ارے میں حسین کو کیسے مان سکتا ہوں، حسین تم مسلمانوں کی دیوتا ہے۔ تو ایک مرتبہ گرو نانک جی نے کہا تھا تم میرا مرید ہے نا، تو میں جا کر کے کہتا ہوں جا اپنی بہن سے شادی کر لے۔ تو اس نے کہا تھا کہ دیکھیے یہ ہو نہیں سکتا، میں اپنی بہن سے شادی کر نہیں سکتا، آپ میرے مہاراج ہیں، گرو نانک ہیں، میں آپ کو سلام کرتا ہوں لیکن اپنی بہن سے شادی نہیں کر سکتا۔ کہا کیوں نہیں کر سکتا؟ کہا اس لیے کہ میرا زمین گوارا نہیں کرتا۔ گرو نانک نے کہا اسی زمین کا نام حسین۔ حسین انسانیت کے دیوتا، اور ہم کیوں دنیا کرتے ہیں، کیوں ہم یہاں پہ ہیں؟ بس میں نے آپ کی اس رحمت کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد یہاں سے جلوس آگے بڑھے گا، اور یہ میں یہاں پہ موجود اپنے پرشاسن کے لوگ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس بارش کے موسم میں بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لیکن یقین جانے ہم کیوں روتے ہیں، ہم کیوں یہ جلوس نکالتے ہیں، ہم کیوں سڑکوں پہ آتے ہیں؟ کسی سے پوچھئے
किसी से पूछिए, मालूम करिए कि आपके घर में अगर 6 महीने का बच्चा हो और उसे प्यास लगे तो बच्चा कितना पानी पिएगा, कितना पानी पिएगा। ये कहा जाता है उस बच्चे को बस चम्मच के जरिए से पानी पिलाया जाता है, तो 4 कतरा दिया जाता है। ये अज़ादारों, हम इसलिए सड़कों पे आते हैं कि यजीद ऐसा जालिम था जिसने हुसैन के 6 महीने के बच्चे को भी पानी नहीं दिया। हम यजीद को बदनाम क्यों करते हैं? हम सड़कों पे आकर के उसके चेहरे से नकाब इसलिए हटाते हैं कि उसने हुसैन के घर वालों के साथ जुल्म किया था, और ऐसा जुल्म किया था कि उसने हुसैन की माँ बहनों के सर से चादर छीनी थी और बेमखलूत चादर उन्हें दरबार में ले आया था और ये कह रहा था, इन्हें पहचानो, ये ज़ैनब है, ये उम्मे कुलसूम है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।